ڈاؤن فال آف شاہین آفریدی۔ تو آج ہم اس کہانی کے بارے میں ہی بات کریں گے کہ شاہین آفریدی جو پاکستان کے مین بالنگ کے اسپیئر ہیڈ تھے، اب ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے۔ اب نہیں بلکہ ایک دو سالوں سے وہ ان کا ڈاؤن فال ہی چل رہا تھا، لیکن اب وہ بالکل طریقے سے ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تو یہ کہانی سر شروع ہوتی ہے شاہین جس طرح سے اوپر گیا اور اسی طرح سے ہی نیچے آیا ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے بہرحال 2019 سے۔ 2019 میں شاہین 2019 کے ورلڈ کپ میں شاہین آیا تھا۔ ہو سکتا ہے آیا اس سے پہلے بھی ہو، لیکن اس کا جو جھلک تھی، اس کی چمک تھی، وہ 2019 کے ورلڈ کپ میں دکھی تھی۔ اور وہ میچ تھی پاکستان ورسز نیوزی لینڈ۔ جی ہاں، وہ پاکستان کی نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ تھی، جس میں شاہین نے 3 وکٹیں لی تھی، 3 یا 4، لیکن مین نیوزی لینڈ کے بلے بازوں کو آؤٹ کیا تھا۔ اوپنر صرف مارٹن گپٹل کو محمد عامر نے آؤٹ کیا۔ اس کے بعد شاہین ان کے بلے بازوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ارلی 5 وکٹس مل گئی، اور اس کے بعد پاکستان نے اس میچ میں پوری طریقے سے نیوزی لینڈ کو گرپ میں کر لیا اور وہ میچ بھی جیت لیا، جس میں بابر اعظم نے بھی سینچری ماری تھی۔ تو وہ میچ تھی بابر کے لیے بھی اچھی تھی، شاہین کے لیے بھی اچھی تھی۔ بہرحال ہم شاہین کی بات کریں گے اس میچ میں۔ تو شاہین کا جو ہے وہ دور شروع ہوا تب سے، 2019 سے۔ 2019 میں پھر 2020 میں کرونا آ گیا، لیکن شاہین کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی چل رہی تھی۔ پھر 2021 کا ورلڈ کپ آپ سب کو یاد ہوگا، اور اس ورلڈ کپ کا بولڈ کوئی نہیں بھولا ہوگا جو شاہین آفریدی نے دبئی میں کے ایل راہل کو مارا تھا۔ کیا وہ بال تھی، مطلب اندر سے اس کے کاٹ کے گئی تھی۔ شاہین آفریدی نے کے ایل راہل کو وہ بولڈ مارا، اور اس سے پہلے روہت شرما کو بھی آؤٹ کیا تھا۔ اس ٹائم پہ شاہین 2021 کے ورلڈ کپ میں پہلے 2 اوور کا اسپیشلسٹ مانا جاتا تھا، اور اس کی بال ہلتی بھی تھی، اس کے پاس پیس بھی تھا، اچھی خاصی پیس تھی، اچھی خاصی سوئنگ ہوتی تھی۔ دبئی کے گراؤنڈ میں جہاں پہ بال اسپن اتنی نہیں ہوتی، گھومتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسپن کو سپورٹ کرتی ہے، اسپنرز کو سپورٹ کرتی ہے پچ، لیکن پھر بھی شاہین کی بال جو ہے وہ سوئنگ ہو رہی تھی دبئی کے گراؤنڈ میں بھی۔ تو اس کا مطلب وہ بالر پیک پہ تھا اپنی، اور پھر یہ تو اس کی پیک بڑھتی گئی، اور پھر 2022 میں شاہین کو انجری ہو جاتی۔ یہاں سے شاہین کی کہانی کا جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ شاہین کو انجری ہو جاتی ہے، پی سی بی کیا کرتی ہے، اس کو ریسٹ ہی نہیں دیتی، اس کو کھلاتی جاتی ہے میچز، اس کو 1-2 میچز کی ریسٹ دیتی ہے۔ جس میں انڈیا والا میچ تھا، اس میں ان کو ریسٹ دی گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کنسسٹنٹلی کھلایا۔ زمبابوے میں بھی کھلایا اس کو، زمبابوے کی ٹیم سے جو ہارے تھے ہم۔ شاہین اس میں لنگڑا بھاگ رہا تھا، اس کی کوئی فٹنس ہی نہیں تھی بیچارے کی، تو پیس بھی اس کی دکھ رہی تھی، سلو تھی، اور پھر یہ ہوا کہ پاکستان وہ میچ زمبابوے سے ہار گیا، اور شاہین کا ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اس انجری کے بعد۔ پھر آتا ہے 2022 کا فائنل، جس میں شاہین کیا بال کرواتا ہے، ایلیکس ہیلز کو جو آؤٹ کرتا ہے، وہ پچھلے کے ایل راہل کی طرح ایلیکس ہیلز کو بھی آؤٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میچ کے آخری حصے میں شاہین کیچ پکڑتا ہے ہیری بروک کی، اور اپنی اس لیگ کی وجہ سے، انجری کی وجہ سے اس کو اس ٹانگ میں چوٹ لگتی ہے، اور وہ وہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے، مطلب گراؤنڈ سے باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو چوٹ لگتی ہے۔ تو یہ تو تھی شاہین کی پرفارمنس ان کرکٹ، ٹھیک ہے۔ وہ کرکٹ میں اپ ہوا، کرکٹ میں ڈاؤن ہوا اپنی انجری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی عوام اس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ سپورٹ اس لیے کر رہی تھی، میں بھی سپورٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ پلیئر اچھا تھا۔ اس کے ہم سمجھ رہے تھے انجری ہے تو وہ جو ہے وہ انجری جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انجری جانے کے بعد 2023 میں وہ بالکل طور پر فٹ تھا شاہین، اور 2023 جو پاکستانیوں کے لیے گزرا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ 2023 وہ ہمارے لیے ایک کہتے ہیں نا برا خواب تھا۔ 2023 میں آگے بیان نہیں کر پاتا 2023 جتنا برا ہمارے لیے گزرا تھا، اور
چلو بات کرتے ہیں. تو 2023 میں ہوتا یوں ہے کہ پہلے ہوتا ہے ایشیا کپ. ہمیں بالنگ پہ اپنا پورا ناز ہوتا ہے. شاہین پیک پہ. شاہین تو خیر پیک پہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم اس کو پیک پہ مانتے ہیں. نسیم کی اچھی بالنگ ہوتی ہے. حارث رؤف اچھا کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایشیا کپ میں سری لنکا سے ہار جاتے ہیں. سیمی فائنل ہوتا ہے, ہم سری لنکا سے ہار جاتے ہیں اور ہم فائنل تک نہیں پہنچ پاتے اور سری لنکا ہم سے جیت جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ بابر اعظم ایز اے کیپٹن ان کے لیے بہت دھچکا ہوتا ہے اور بہت ہی ان کے لیے ایک ٹورنامنٹ لگاتار ہارتے ہوئے آ رہے تھے اور ایشیا کپ بھی وہ ہار جاتے ہیں. پھر اس ایشیا کپ کے فوراً بعد جو او ڈی آئی کا ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا میں, وہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس ورلڈ کپ میں انڈیا میں ہمارے بالروں کی جو حالت ہوتی ہے, خاص کر کے شاہین کی, وہ سب سے زیادہ خوفناک تھی, سب سے زیادہ افسوسناک تھی ہم پاکستانیوں کے لیے. اب ہوتا یوں ہے کہ جی فرسٹ میچ ہوتی ہے ہماری نیدرلینڈس کے ساتھ, تو نیدرلینڈ سے تو ہم جیت جاتے ہیں. اور سیکنڈ میچ ہوتی ہے ہماری سری لنکا کے ساتھ, جو کہ کوالیفائر تھی, اس ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر کے آئی تھی. سری لنکا جیسی ٹیم ہمیں پاکستانیوں کو 350 رنس مارتی ہے. 350 رنس مارتی ہے, جس میں شاہین کا کردار, شاہین کو تو ایسی مار پڑتی ہے سری لنکن بلے بازوں کے ہاتھوں. ایک نسیم ہی ہوتا ہے جو تھوڑا بہت بچا ہوتا ہے, باقی ہر پلیئر کو مار پڑتی ہے. اور سری لنکا بھی ہمیں ایک اچھا سبق دیتی ہے. مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, سری لنکا جیسی ٹیم ہمیں 350 مارتی ہے. میچ تو ہم وہ جیت جاتے ہیں رضوان اور عبداللہ کی وجہ سے, لیکن بالنگ ہمیں یہاں پہ بھی دھوکہ دے دیتی ہے ہماری. یہی کبھی بالنگ ہماری ایسی ہوتی تھی کہ آگے اگلی والی ٹیمیں ڈرتی تھی پاکستان کی بالنگ کی وجہ سے. ہم جیتے ہی بالنگ کی وجہ سے تھے. ہم 92 کا ورلڈ کپ بالنگ کی وجہ سے جیتے ہیں, جتنے بھی ٹورنامنٹ ہیں ہم بالنگ کی وجہ سے ہی جیتے ہیں. لیکن 2023 کے ورلڈ کپ میں یہ ہوتا ہے. پھر بہرحال وہ میچ تو ہم جیت جاتے ہیں, پہلی 2 میچز ہم جیت چکے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے آسٹریلیا کے ساتھ میچ. آسٹریلیا اپنی پہلی 2 میچز ہار چکی ہوتی ہے, ایک انڈیا سے, ایک ساؤتھ افریقہ سے. اور پاکستان جو ہے وہ اپنی پہلی 2 میچز جیت چکا ہوتا ہے, ایک سری لنکا سے اور نیدرلینڈ سے. اب بظاہر تو پریشر آسٹریلیا پہ ہونا چاہیے. آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے, لیکن بیٹنگ جب کرتے ہیں ان کے اوپنر مچل مارش اور ڈیوڈ وارنر, پاکستان کے بولر کی ایسی حالت کرتے ہیں, نہ چھوڑتے ہیں شاہین کو, نہ نسیم کو, نہ رؤف کو, نہ اسامہ میر کو. اسامہ میر نے تو کیچ بھی ڈراپ کی تھی وہ, لیکن شاہین کو ایسا دھوتے ہیں. باقی بالر کو بھی دھوتے ہیں, لیکن ہم شاہین کی بات کر رہے ہیں. تو شاہین کو ایسا دھوتے ہیں اور وہ ہمیں 391 رنس بناتے ہیں ہم پہ اوپر. 391. سری لنکا سے ہم 352 کھائے تھے اور آسٹریلیا میں 391 مارتی ہے. تو خیر ان کے 10 اوور میں رنس رک گئے تھے, ورنہ تو وہ 450 پہ جا رہے تھے, جتنے پیس سے وہ جا رہے تھے. ان کے اوپنرز, دونوں ہی اوپنرز نے سینچری ماری تھی اس میچ میں. تو یہ مطلب بہت دکھ ہوا ہمارے بالرز نے, مطلب کوئی انٹینٹ نہیں دکھایا. جو جان تھی ہماری ٹیم کی بالنگ, اس میں جان ہی ختم ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد پاکستان آسٹریلیا سے ہار جاتا ہے. اور ہم مان بھی لیتے یار آسٹریلیا ٹیم تھی, اتنی بڑی ٹیم تھی, اور 391 رنس ہمارے بالروں نے ہی اس میچ کو ہرایا تھا. بیٹسمین کیا کرتے آسٹریلیا کے آگے, 391 کون کرے. اور اس کے بعد آتی ہے ایک میچ, جس کے بعد میرا تو کرکٹ سے دل ٹوٹ گیا. آج تک میرا کرکٹ میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا 2023 کی اس میچ سے پہلے. اور وہ میچ تھی پاکستان ورسز افغانستان. جی ہاں, یہ وہ میچ تھی جس میں میرا دل, بلکہ پورے پاکستانیوں کا دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا. پاکستان ورسز افغانستان. اگر نہیں پتہ آپ کو تو میں بتا دوں کہ اس میچ میں پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور 282 یا 285 رنس کا ٹارگٹ دیتا ہے, جو کہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن صحیح تھا. اور افغانستان کے لیے تو اچھا خاصا تھا, کیونکہ پاکستان
اگر ہم بولنگ پر چلتے ہیں تو ہماری بولنگ کو سمجھا جاتا ہے اسٹرانگ بولنگ، اور او ڈی آئی میں تو افغانستان ہم سے بہت ہی پیچھے تھی. لیکن ہوتا یوں ہے جیسے ہی ان کے اوپنرز آتے ہیں نا، گرباز اور ابراہیم، ایسے لگتا ہے یہ آسٹریلیا کے پلیئر آ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے بولرز کو پہلے ہی اوور میں شاہین کو 15 رنز مارتا ہے گرباز. فرسٹ اوور میں 15 رنز، ہم کہتے چلو یار دوسرے اوور میں کم بیک کر لیں گے. لیکن پورے کے پورے 50 اوور ہمارے اور ان کے میں انہوں نے پہلے چیز کر لیا تھا. جتنا بھی پورا ڈے تھا نا، یہ کسی ایک پوائنٹ پہ ایسا نہیں لگا کہ پاکستان یہ میچ جیت رہا ہے. افغانستان والی میچ ہمارے بولرز ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے اس میچ میں، ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے. ہم جو ہے وہ میچ جو ہے وہ ہار گئے. افغانستان سے 280 رنز بنا کے بھی ہم ہارے. تو وہ میچ تھی اور میرا دل تھا. اب تب سے لے کے اب تک میں کرکٹ اس انٹرسٹ سے نہیں دیکھتا. کرکٹ دیکھتا ہوں بس تھوڑا بہت، کیونکہ اور کوئی اسپورٹس ہے نہیں ہمارے ادھر ریجن میں اتنی انٹرسٹ. تو اب کرکٹ تو دیکھتا ہوں لیکن بس صرف دیکھتا ہوں، اور انجوائے تو رہی نہیں ہے اب اس میں. وہ میچ تھی پاکستان اور افغانستان کی. پھر اس کے بعد اس ورلڈ کپ سے تو ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب کیا یہ سارا ورلڈ کپ پہ تو ویڈیو نہیں بناؤں گا اس پہ. تو ورلڈ کپ سے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہماری سیریز ہوتی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ، اور اس ورلڈ کپ میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. بابر اعظم کو کیپٹن سے ہٹایا جاتا ہے، T20 کا کیپٹن شاہین کو بنایا جاتا ہے. اب شاہین پہ بات آتی، شاہین کو T20 کا کیپٹن بنایا جاتا ہے. یہاں سے اصل جو ہے وہ جڑ شروع ہوتی ہے. ویسے تو بات رہی پرفارمنس کی نا، پرفارمنس تو اور پلیئرز کی بھی اچھی نہیں تھی. نسیم بھی ایوریج تھا اور حارث رؤف کی بھی تو بری تھی. لیکن ڈاؤن فال کی بات کریں تو یہ جب شاہین کو کیپٹنسی بنائی گئی نا، تو بھائی ایجنڈے چلے. بابر کے سپورٹرز اٹھے، شاہین یہ، شاہین وہ، شاہین اینیمی، یہ وہ. پھر شاہین کا دماغ بھی خراب ہوا، بابر کا دماغ بھی خراب ہوا. ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت پیدا ہو گئی. شاہین بابر سے نفرت کرنے لگا، بابر شاہین سے نفرت کرنے لگا، جو کہ ظاہر تو نہیں ہوتی تھی لیکن ہو گئی تھی ان دونوں میں نفرت. شاہین نے اس سیریز میں کیپٹنسی کی، نیوزی لینڈ والے میں. نیوزی لینڈ ہوم سیریز نہیں، اوے سیریز تھی وہ، نیوزی لینڈ میں ہی سیریز تھی. اور شاہین کے ساتھ ہماری ٹیم گئی اور پوری طریقے سے ایکسپوز ہوئی تھی ٹیم ہماری، اور سب سے زیادہ رنس بھی شاہین کو ہی پڑے تھے اس سیریز میں. لیکن خیر کپتان ہے، اب کپتان اگر فیل ہو جائے یا ہو جاتا ہے، پہلی سیریز تھی اس کی. لیکن اس کے بعد پی سی بی نے کیا کیا، پی سی بی نے اس کو کیپٹنسی سے ہی ہٹا دیا اور پھر بابر اعظم کو کیپٹن کر دیا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پی سی بی کا کتنا اہم رول ہے ان دونوں پلیئرز کو، بابر اور شاہین کو آپس میں لڑانے کا. اب بابر کیپٹن ہو گیا، 2 مہینے پہلے بابر تھا، پھر شاہین، پھر بابر. اب جو ہے وہ محمد عامر بھی ٹیم میں انٹری کر چکا تھا، کیونکہ شاہین، اس کو لگ رہا تھا شاہین کپتان ہے اور شاہین اور محمد عامر اور بابر کی نہیں بنتی. تو شاہین نے جو ہے وہ محمد عامر کو بلایا ٹیم میں، تو بابر کپتان ہو گیا. اب یہاں پہ تیسرا جو ہے وہ گیم شروع ہو گیا کہ عامر ٹیم میں آ گیا لیکن کپتان بابر ہو گیا. یہاں سے جو ساری ہماری ایک گروپنگ بن گئی، عامر، شاہین اور حارث رؤف، مطلب یہ جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ تھے، بابر اعظم، رضوان، اور یہ جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ تھے. 2-3 گروپ بن گئے، 2 تو پکے تھے، ایک یہ اور ایک وہ، ایک بابر گروپ اور ایک شاہین گروپ. اب یہ ہوتا ہے گروپنگ. عماد وسیم بھی آ جاتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے پتہ ہے؟ شاہین اور بابر اور اس سے بھی پہلے پاکستان ٹیم کو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلتا ہے. T20 ورلڈ کپ میں تو میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہوں گا کہ ہماری جتنی بری پرفارمنس رہی ہے اس T20 ورلڈ کپ میں. ایسی ٹیم سے ہم ہارے ہیں جو کوالیفائی ہی نہیں کر پائی تھی. یو ایس اے سے ہم ہارے ہیں، اور ہارے بھی 160 رنز بنائے ہم نے. بیٹنگ نے ہماری نے کیا تھا لیکن بولنگ، یہی بات ہے، شاہین کی بولنگ اچھی نہیں تھی اس میچ میں. ہمارے مین بولرز کی بولنگ اچھی نہیں تھی. شاہین نے اس ورلڈ کپ میں پروو کر دیا کہ وہ جو ہے وہ نہایت ہی تھرڈ کلاس. اور پولیٹکس اتنی گندی چل رہی تھی کہ گروپنگ چل رہی تھی اس ورلڈ کپ میں، جو بہت سب سے گند کیا ہے وہ ہماری ٹیم نے ہی کیا تھا.
اور انڈیا سے ہم جس طرح ہارے، جیتی ہوئی میچ 120 رنز بنائے تھے اس میں، چلو بالرز نے تو ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے دیا، لیکن بیٹسمین نے پھر گند کر دیا. پھر اس کے بعد ہم ورلڈ کپ سے اس سے بھی آؤٹ ہو گئے. اور اب بنگلہ دیش والی سیریز میں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے ذلیل ہوئے ہیں. ہوم پہ آ کے بنگلہ دیش نے ہرا دیا شاہین کی بولنگ کی وجہ سے. دوسرے بھی تھے لیکن شاہین تو مین بالر تھا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو شاہین کے ڈاؤن فال کے بارے میں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ.